نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم نے آداب البحث والمناظرہ شروع کیا تو اس کا مقدمہ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے پورا ہی مقدمہ منطقیہ بنایا، کیونکہ منطق کو اس دور میں لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں، اگرچہ ہمارے اسلاف میں یہ چیز نہیں تھی۔ تابعین، تبع تابعین، محدثین کا جو ایک بڑا عظیم اور سنہری دور ہے، وہ اس بحث سے خالی ہے۔ وہاں پر سیدھی سیدھی کتاب و سنت کی بات ہوتی تھی، اسی سے مسائل اور کا استنباط اور احکام اخذ کیے جاتے تھے۔ برکیف یونانیوں کی جب آمد اور ان کے فلسفے نے مسلمانوں میں جگہ پکڑی تو یہ یونان سے یہ بھی علم آ گیا اور لوگوں نے اس کو بھی اہمیت دینا شروع کر دی، اور متاخرین علماء منطق کی ابحاث کو قبول کرنے لگ گئے۔ اور میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ کچھ ابحاث ایسی ہیں منطقی جن کا رد شیخ الاسلام والمسلمین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اور رد المنطقیین کتاب بھی لکھی انہوں نے۔ اسی کی ابتدائی ابحاث اب ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ تو میں پہلے ہی اس لیے کہا کہ میں آپ کو آپ کی اپنی زبان میں اس کی ابتدائی چیزیں سمجھا دوں تاکہ آپ کو یہ فن سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے بھی جس قدر انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں مبعوث کیا تو وہ بھی اپنی قوم کی زبان میں ہی بولتے تھے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور تمام مفسرین نے تقریباً بلسان قومه کی جو وجہ بتائی، لیفهموا عنه، تاکہ لوگ جو ہیں اس پیغمبر اور رسول سے اس کی بات کو سمجھ لیں۔ ہمارے آپ دیکھتے ہیں اس لیے جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے تو وہ بھی مقامی زبان میں ہوتا ہے، آیات اور حدیث کے ساتھ ساتھ اس کی شرح ہم مقامی زبان میں کرتے ہیں، کیونکہ خطبے کا مقصود بھی قوم کو تذکیر، واعظ، نصیحت، شرعی احکامات سمجھانے ہوتے ہیں۔ تو اگر قوم عربی زبان جانتی ہی رہی تو کس طریقے سے اس قوم کو ان علوم سے واقفیت فہم پہنچائی جا سکتی ہے؟ تو یہ جو منطق ہے، لفظ منطق کا لغوی معنی ہوتا ہے گفتگو کرنا۔ جب اس کو مصدر میمی بنائے اور مفعول کے وزن پر منطق صرف کا معنی بھی دیتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرنے کی جگہ، موقع اور محل۔ تو یہ منطق کا لغوی معنی ہے گفتگو کرنا اور بولنا، اور اس کا مادہ نطق نون، طا اور قاف یہ قرآن حکیم نے بھی استعمال کیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نطق ينطق، ضرب یضرب کی طرح ينطق، اور نہیں وہ بولتے مگر اس وحی کے ساتھ جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ تو ضرب یضرب، نطق ينطق، نطق ينطق سے مفعل مضرب کے وزن پر یہ اس میں ظرف بھی بنتا ہے۔ ظرف ایسی جگہ یا ایسے وقت کو کہتے ہیں جس پہ کام کیا جائے، اس لیے ظرف کی دو قسمیں علماء بیان کرتے ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔
ظرف زمان اور ظرف مکان. تو ظرف زمان وہ زمانہ اور وقت جس میں کام ہوا ہے، اور ظرف مکان وہ جگہ جس کے اندر کام ہوا ہے. تو منطق لفظ ظرف کا صیغہ بھی بنتا ہے، اور لفظ منطق کو مصدر میمی بنا کر، کہ میم جو شروع میں لگی ہے یہ مصدریت کے معنی کے لیے ہے، تو معنی بولنا اور گفتگو کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے. اصطلاحی طور پر منطق کی جو علماء تعریف کرتے ہیں مختلف عبارات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے، ہوا علم بقوانین تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. علم بقوانین، منطق ایسے قوانین کو جاننے کا نام ہے. تعصم مراعاتها، جن قوانین کا لحاظ تعصم، آسامہ یاسموں سے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، قرآن میں بھی عاصم کا لفظ آیا ہے، بچا لیتا ہے اس کا لحاظ الذہن، ذہن کو، عن الخطأ فی الفکر، فکر میں غور و خوض میں غلطی کرنے سے. یوں سمجھو کہ علم منطق ایسے قوانین اور قواعد کا نام ہے جو انسانی ذہن کو فکری غلطی سے بچاتے ہیں. یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے کہ منطق ایسے قواعد اور قوانین کا نام ہے جو انسانی ذہن کو فکر اور سوچ کی غلطی سے بچاتے ہیں. تو منطق کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو منطق کو منطق اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ظاہری طور پر بولنے اور باطنی طور پر سوچنے سے بحث ہوتی ہے، کہ انسان اس فن کے ذریعے گفتگو کرنے کا سلیقہ اور سوچ اور فکر کے زاویوں کو کھولنے کا طریقہ حاصل کرتا ہے. اس وجہ سے اس کو منطق کہتے ہیں کہ انسان کی ظاہری بولنے کی جو قوت ہے اور باطنی طور پر، اندرونی طور پر جو سوچنے کی طاقت ہے، وہ اس کی اس فن سے نمایاں ہوتی ہے. اس لیے علماء مناظرہ اس دور کے متاخرین جو ہیں وہ علم منطق کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ اس سے بندے کی جو سوچ و فکر کے زاویے ہیں وہ کھلتے ہیں، اور اس کی زبان جو ہے وہ ظاہری طور پر اچھے طریقے سے بول لیتی ہے. اس علم کے کچھ اور نام بھی ہیں. علم منطق کو علم میزان بھی کہا جاتا ہے. میزان، ترازو اور میزان وہ ہوتا ہے جس کے دونوں پلڑے برابر ہوتے ہیں، اور میزان میں جب کوئی چیز رکھ کر تولی جاتی ہے تو جب دونوں پلڑے برابر ہوں تو پھر عدل ہوتا ہے. تو اسی طرح منطق کے علم میں علماء مناطقہ کے ہاں افکار کو تولا جاتا ہے، لوگوں کی سوچ اور فکر کو اس میں بیلنس کیا جاتا ہے تاکہ غلطی میں واقع نہ ہوں. اس لحاظ سے اس کو علم منطق کے ساتھ علم المیزان بھی کہتے ہیں.
اس کا ایک تیسرا نام علم اعلیٰ. میں نے پہلے آپ کو ایک دن بتایا تھا، پھر وہ ریکارڈنگ یا بیچ میں پرابلم پیدا ہو جاتی تھی. علوم عالیہ، عین الف لام اور یا، علوم سے عالیہ. اور دوسرا علوم عالیہ، الف مدہ کے ساتھ. یہ علم کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. تو علوم عالیہ، علوم والا، یہ کتاب اور سنت کا علم ہے. کیونکہ کتاب اور سنت کا علم جو ہے، اس کو تمام علوم پر علو اور بلندی اور شرف حاصل ہے، اس لیے کہ یہ وحی کا علم ہے. اور علم وحی اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہے. اس لیے وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم تمام علوم پر اپنے شرف اور بزرگی میں زیادہ ہے. اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے تو منسوب الیہ کا جتنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو چیز منسوب کی جاتی ہے اس کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھتا ہے. جیسے میں نے عقیدے کی کتاب میں آپ کو بتایا کہ یہ جو عقائد کا علم ہے، ایمانیات کا علم ہے، اس کا تعلق ایمان کا اللہ کی ہستی کے ساتھ ہے. تو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ بلند و بالا ہے. سبحان ربی الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، وہ سب سے زیادہ علو اور بلندی پر ہے. تو اس لیے ایمان کا علم جو ہے وہ باقی تمام علوم سے، الہیات کا علم اور توحید کا علم تمام علوم سے زیادہ اشرف علم ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آ جاتا ہے. تو آپ کی نسبت سے جو آپ کے اقوال، آپ کے ارشادات، افعال اور تقریرات ہیں، ان کا علم وہ باقی تمام علوم سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو علوم عالیہ وہی پر مبنی ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری کی جو ابتدا کی ہے، اس کی پہلی کتاب 97 کتب میں سے پہلی کتاب جو ہے وہ کتاب بدع الوحی ہے. اس میں وحی کی ابتدا، اور بتایا کہ سب سے اشرف علم وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا علم ہے. دوسرا ہے اعلیٰ. اعلیٰ کام کرنے کا ذریعہ. جیسے آپ نے ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ ایک اس میں ظرف، ایسے اس میں اعلیٰ، وہ اعلیٰ جس کے ذریعے کام کیا جاتا ہے. جیسے زراعت کے آلات ہیں، انسان کاشتکاری کرتا ہے، زمین میں ہل چلاتا ہے، ہلیں استعمال کرتا ہے. پہلے زمانے میں لکڑی کی ہل بنائی ہوتی تھی اور آگے پھالا اس کا لوہے کا ہوتا تھا، اور بیلوں کو کے ساتھ وہ انسان جوت کر زمین کو پھاڑتا تھا. وہ زمین پھاڑنے کا اور کاشتکاری کا آلہ تھا. اب وقت نے ترقی کی، علوم نے، سائنس نے ترقی کی، تو اب لوہے کی ہلیں آ گئی جو ٹریکٹر کے پیچھے لگا کر زمین کو پھاڑتے ہیں. یہ کاشتکاری کے آلات ہیں. ایسے ہی یہ میں اب لاہور میں بیٹھا ہوں، آپ دنیا کے مختلف جگہوں پر ہیں. کوئی کشمیر اور سری نگر میں ہے، کوئی جو ہے نا وہ سندھ میں بیٹھا ہے، کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہے. تو مختلف جگہوں پر جو لوگ، جن گاؤں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تو یہ موبائل اور اس کے اندر یہ جو نیٹ سسٹم ہے، یہ ہمارے ایک دوسرے تک آواز پہنچانے کے آلات ہیں. تو ایسے ہی علم منطق جو ہے، اس کو علم اعلیٰ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ علوم کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. علوم کو حاصل کرنے کا گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ اور سوچ اور فکر جو ہے، اس کے اندر درستگی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے. اس لیے اس کو علم اعلیٰ بھی کہتے ہیں. اس علم کے 3 نام ہوئے: علم منطق اور علم المیزان اور علم اعلیٰ.
تینوں کی میں نے وجہ تسمیہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ علم منطق اس میں ظاہری طور پر بولنے اور باطنی طور پر سوچ و فکر کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو علم منطق کہتے ہیں۔ علم میزان اس میں گفتگو کو برابر دونوں پلڑوں میں رکھ کر افکار کو تولا جاتا ہے، اس لیے اس کو علم المیزان کہتے ہیں۔ علم اعلیٰ یہ دیگر علوم کے حصول کا یا گفتگو کرنے کے سلیقے کو حاصل کرنے کے لیے اور سوچ اور فکر کو مناسب رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، اس لیے اس کو علم اعلیٰ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اس علم کا موضوع، تو علم کا جو موضوع ہے وہ تصور اور تصدیق کے ساتھ معلومات ہیں۔ یوں کہہ لو کہ تصوری اور تصدیقی معلومات جو مجہول تصور اور مجہول تصدیق تک پہنچا دیتے ہیں۔ کیونکہ تصور اور تصدیق پہلے آپ کو بتایا تھا، دوبارہ یہ چیزیں آ جائیں گی۔ صرف میں آپ ہر اکیلے لفظ کا معنی جانتے ہیں، کیونکہ جب آپ علم صرف پڑھتے ہیں تو صرف میں کلمات مفردہ کے معنی بھی آپ کو معلوم ہوتے ہیں الگ الگ۔ مثلا آپ لفظ بولتے ہیں زید، بکر، عمرو، کاتب، ضارب، ناصر، حاسب۔ اب یہ الگ الگ الفاظ کے معنی بھی آپ کو معلوم ہو۔ کاتب لکھنے والا، حاسب لفظ بولے تو حساب کرنے والا، ناصر لفظ بولے تو مدد کرنے والا، زید یا بکر لفظ بولے تو کسی شخصیت مسمہ کا علم، جس کا نام رکھا گیا اس ذات کی معلومات۔ تو یہ الفاظ جب آپ بولتے ہیں تو یہ کلمات مفردہ الگ الگ لفظ کا معنی آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ خالی اس میں کوئی حکم بیان نہیں آپ کرتے، خالی زید کہا، خالی کاتب کہا، خالی آپ نے لفظ ضارب بولا تو آپ نے کسی کے بارے میں کوئی حکم، کوئی خبر یا طلب اس میں ذکر نہیں کی، اس کو تصور کا نام دیا گیا منطق میں۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ زید کاتب ہے، اب تو صبور مناظر ہے، اویس نیٹ کی اچھی معلومات رکھتا ہے یا بہتر سے بہتر کومنٹس کرتا ہے، ڈاکٹر ضمیر صاحب قوم کی جسمانی اور روحانی علاج کرتے ہیں۔ اب یہ جو جملے میں نے آپ کے سامنے بولے، ان جملوں میں کسی نہ کسی چیز کا حکم بیان ہوا ہے۔ مثلا ڈاکٹر صاحب جسمانی اور روحانی امراض کا علاج کرتے ہیں، اب اس جملے میں آپ نے ڈاکٹر صاحب کے متعلق علاج کرنے کی خبر دی ہے، اویس کے نیٹ کی معلومات رکھنے اور کمنٹس کرنے کی خبر دی ہے، اب تو صبور کے اچھے طریقے سے گفتگو اور مناظرہ کرنے کی خبر دی ہے۔ تو جس میں آپ کسی چیز کی خبر دیتے ہیں یا یوں کہہ لیں کوئی حکم بیان کرتے ہیں تو اس کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ تو جب الگ الگ یہ لفظ بولتے ہیں، ضمیر، روحانی علاج، جسمانی علاج، الگ الگ لفظ بولنے سے کوئی خبر یا طلب نہیں ہوتی۔ تو یہ الگ الگ ہوں، مفرد ہوں تو تصور، انہی کو جب آپ مرکب کرتے ہیں، جوڑ کر سینٹینس، فقرہ اور جملہ بنا دیتے ہیں تو یہی اسی کو تصدیق کہا جاتا ہے۔ تو تصور اور تصدیق کے ذریعے آپ وہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی۔ مطلب خالی ضمیر کہنے سے آپ کو خبر معلوم نہیں ہوتی، یا یہ کہیں کہ ضمیر ڈاکٹر ہے، یہ کہنے سے آپ کو ڈاکٹر ہونے، ان کے ڈاکٹر ہونے کی خبر مل گئی۔ تو یہ تصور اور تصدیق کے ذریعے وہ معلومات جو مجہول تھیں آپ کے لیے،
وہ مجہول معلومات آپ تک جو پہنچ جاتی ہیں تو اسی کو کہتے ہیں کہ تصور اور تصدیقی معلومات کے ذریعے مجہول تصور اور تصدیق تک پہنچنا، یہ اس علم کا موضوع ہے۔ یا بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس علم کا موضوع تصور اور تصدیق ہے، کیونکہ موضوع ایسی چیز ہوتی ہے جس میں کسی وجود کو پیش آنے والے حالات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جب آپ یہ سے کہا جائے کہ سیرت کا موضوع کیا ہے تو آپ کہیں گے سیرت کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ آپ سیرت کے اندر نبی علیہ السلام کو پیش آنے والے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو موضوع وہ ہستی اور وجود ہے جس کے متعلق اس کو پیش آنے والے حالات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو عوارض ذاتیہ سے بھی علماء تعبیر کرتے ہیں کہ جس وجود کے عوارض ذاتیہ کا مطالعہ کیا جائے، ذاتی طور پر پیش آنے والے حالات جس میں پڑے جاتے ہیں تو وہ وجود اس چیز کا موضوع ہوتا ہے۔ ایسے مثلا ڈاکٹر اب دو طرح کے ہیں، ایک وہ ڈاکٹر ہیں جو انسانوں کا علاج کرتے ہیں، ایک وہ ڈاکٹر ہیں جو جانوروں کا علاج کرتے ہیں، جن کو ہمارے ہاں ڈنگر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کا موضوع وہ بیماریاں، وہ انسان ہے، ڈاکٹر کا موضوع انسان ہے۔ کیوں؟ انسان کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، کوئی کورونا وائرس لگ جاتا ہے یا اس کو کھانسی لگ جاتی ہے، نزلہ زکام لگ جاتا ہے، فلو ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، اس کو ہارٹ کا پیشنٹ بن جاتا ہے، بلڈ پریشر بی پی اس کا ہائی ہونے لگ جاتا ہے، یہ تمام امراض ایک انسان کو پیش آتے ہیں تو ڈاکٹری کا موضوع انسان ہے۔ ایسے ہی جو ویٹرنری کے ڈاکٹرز ہیں جن کو ہم ڈنگر ڈاکٹر کہتے ہیں اپنی عام سادہ زبان میں، تو وہ ان کا موضوع حیوانات ہے، اس لیے کہ حیوانات کو، جانوروں کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو وہ ڈاکٹر ان جانوروں کی لاحق ہونے والی بیماریوں کا دراسہ اور مطالعہ کرتا ہے، تو اس کا موضوع جانور ہوتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے منطق میں جو ابحاث ہوتی ہیں وہ تصور اور تصدیق کے آس پاس گھومتی ہیں۔ تو ہم تصور اور تصدیق کے ذریعے جو ان کو عوارض پیش آتے ہیں، حالات واقع ہوتے ہیں، خبر ملتی ہے، طلب ملتی ہے، اس بات ہوتا ہے کسی چیز کا، کسی چیز کی نفی ہوتی ہے، یہ سب تصور اور تصدیق کے آس پاس گھومتے ہیں۔ تو تصور اور تصدیق ہی اس علم منطق کا موضوع ٹھہرتا ہے۔ پیچھے آ جاتی اگلی بات آ جاتی ہے کہ اس علم کا فائدہ کیا ہے، ثمرہ، غرض و غایت۔ اس علم کی غرض و غایت جو ہے وہ غور و فکر کرنے میں غلطی سے اپنے ذہن کو بچانا ہے، ذہن کو غور و فکر کی غلطی سے بچانا اور محفوظ رکھنا، یہ اس علم کا فائدہ بیان کیا جاتا ہے۔ علم منطق کا ثمرہ، اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ، اس کی غرض و غایت، وہ ذہن کو فکر کی، غور کی، تدبر کی، سوچ کی غلطیوں سے، خطاؤں سے محفوظ رکھنا اور بچانا ہے۔ یہ جو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، منطق کا لغوی اور اصطلاحی معنی، منطق کے اسماء، جب ایک غلط اچھی، منطق کے غرض و غایت اور منطق کا موضوع، یہ ہر فن پڑھنے کے لیے پہلے تین چیزیں جاننا ضروری ہے۔ اگر ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری پڑھتے ہیں، MBBS کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو اس ڈاکٹری کے علم کی ڈیفینیشن اور تعریف کا آنا بھی ضروری ہے، اس علم کا موضوع اور عنوان بھی معلوم ہونا ضروری ہے، اور اس علم کا ثمرہ اور فائدہ بھی جاننا ضروری ہے۔
اگر ان کو علم کی تعریف ہی نہیں آتی جو پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ایک مجہول چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس کا ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو مجاہیل چیزوں کے پیچھے لگ جانا یہ بھی شرعاً اور عقلاً بھی درست اور جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت چلو، پہلے علم حاصل کرو پھر۔ اس لیے علم جو بھی پڑھنا ہے اس علم کی ڈیفینیشن اور تعریف کا آنا ضروری ہے۔ اور غرض و غایت ثمرہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہی پتہ نہیں اس علم کا فائدہ کیا ہے تو ایک غیر مقصودہ چیز کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے۔ فائدہ اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ تاکہ آپ کو ایک مقصود اور ثمر آور چیز کا پتہ ہو، تاکہ آپ اس کے پیچھے لا کر وقت کو ضائع نہ کریں۔ کیونکہ مومن کی پہچان بھی یہی ہے نا، یعنی اچھے اسلام کی علامت من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی اچھائی، حسن اور خوبصورتی میں سے ہے ترکہ ما لا یعنیہ، جو چیز غیر مقصود ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری مشہور حدیث بخاری شریف وغیرہ میں یہ بھی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اس کا مطلب ہے اچھی بات جو ہے وہ مطلوب ہے مومن کی۔ تو اگر کسی چیز کا ثمرہ اور نتیجہ فائدہ ہو تو اس چیز کو حاصل کرنا چاہیے، اگر فائدہ نہ ہو تو اس میں وقت کی بربادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وقت کا ضائع کرنا بھی بہت بڑا نقصان ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اب سب انسان، ان الانسان، الانسان، انسان پر جو الف لام لگا یہ استغراق کا ہے، جو انسانیت کے تمام افراد کو محیط ہے، کیونکہ اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب استغراق کا ہوتا ہے تو اسے استثناء جائز ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمام انسانوں سے خسارے میں جو ہے نکالنے کے لیے اللہ حرف استثناء کے ذکر ہوا، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان عمل صالح، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور صبر کرنے والوں کو اللہ نے اس خسارے سے نکالا۔ یہاں پر اہل علم ایک یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اثر کی، زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ قسم کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے بھی ہوتی ہے، اور قسم تاکید اور پختگی کا معنی بیان کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے، تو جو وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ انسان خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ وقت سے فائدہ اٹھانا ضروری، تو خسارہ جب انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ثمرہ اور فائدہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ غیر ضروری چیز جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا اس کو حاصل کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو عنوان اور موضوع کا معلوم ہونا اس لیے ضروری ہے، کہیں کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگ جائے جو اس کا عنوان اور موضوع ہے ہی نہیں، وہاں بھی وقت کا ضیاع ہوگا۔ اس کا موضوع بھی آپ کو بتائے تصور اور تصدیق، اور تین نام آپ کو بتائے، علم منطق، علم المیزان اور علم اعلی۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف، یہ جو فن ہے اب اس کے بعد اس میں علم کی تعریف ذکر کی جاتی ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ وہ ادراک، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ نفس کا کسی لفظ کے پورے معنی تک پہنچنا اس کو ادراک کہا گیا، تو بعض مناطقہ علم کا دوسرا نام ادراک بھی رکھتے ہیں۔ تو علم جو لفظ ہے لغت میں تو یہ مصدر ہے،
علم یعلم علم فهو عالم، علم یعلم سے علم، علم یہ اسم مصدر ہے، اس کا معنی ہے جاننا، مصدر کی پہچان اردو زبان میں تو ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نون زبر الف نا آتا ہے، جیسے آنا، جانا، کھانا، پینا، جاننا، بولنا، لکھنا، پڑھنا، اور کلاس میں سو جانا، یہ نون الف نا جس کے آخر میں آ رہے ہیں تو یہ سمجھو سو جانا یہ مصدر ہیں۔ فارسی میں اس کی پہچان بتائی گئی ہے کہ جس لفظ کے آخر میں تن یا تن آئے، جیسے الضرب و زدن، یہ زد و کوب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، زدن مارنا، اب اس کے آخر میں دیکھو تن آیا ہے۔ القتل و کشتن، کشتن قتل کرنا، یہ ڈاکٹر حکیم جانتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کشتہ، یہ بیماریوں کے لیے مختلف چیزوں کے لیے حکامہ پرانے خاص طور پر، آج کل تو حالات ہی چینج ہو رہے ہیں، کشتہ بناتے تھے، کشتہ وہ بیمار وہ جتنی جڑی بوٹیوں سے بناتے تھے ان کو اچھے طریقے سے پیس کر یا ان کو اچھی راکھ کے اندر رکھ کر آگ میں کسی برتن میں ڈال کر اچھی طرح اس کو مارتے تھے، اس کے زہریلے اثرات اگر کوئی ہوتے ختم کرتے تھے، اس کے بعد اس کا سکوب اور پاؤڈر بنا لیتے تھے، تو وہ بالکل تھوڑی سی مقدار کا حکامہ وہ مریض کو دیتے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے ایک لفظ کے حکیم کرے میں تمہیں ایک ککھ دوں گا، ککھ مطلب ایک چھوٹے سے تنکے کی مقدار کا وہ کشتہ کھانے کے لیے ملاتے تھے۔ آج کی بہت ساری کمپنیوں میں بھی کشتے بنائے ہوئے ہیں، کشتہ ہے بیضا مرغ، کشتہ ہے فلاں، کشتہ ہے فلاں، تو کشتہ مارنا، قتل کرنا، تو فارسی میں اس کے مصدر میں تن آیا ہے۔ تو عربی کے اندر مصادر کے اوزان مختلف ہیں، جو تو ثلاثی مجرد ہوتے ہیں، یعنی 3 حرفی مادے سے جو مصدر بنتے ہیں، ثلاثی 3 والا، 3 حرفوں والا، مجرد محض یعنی جس میں اصل حرف صرف تینوں کوئی زائد نہ ہو، تو ثلاثی مجرد کے اوزان کا کوئی قاعدہ کلیہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ علم و سیغہ والے نے ثلاثی مجرد کے 44 سے زیادہ اوزان لکھے ہیں۔ آمدہ مصدر بر وزن وہ اس نے ذکر کیا ہے کہ ثلاثی مجرد کے اوزان آمدہ در 4 40 4 ملا لیں تو 44 سے زائد اوزان ہے، تو اس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اہل عرب سے اہل زبان سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ البتہ جو ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی ہیں، ان کے جو مصادر آئیں گے ان مصادر کے باقاعدہ اوزان موجود ہوتے ہیں، جیسے افعال، باب افعال، اب افعال مصدر ہے، اکرام، اخراج، ایسے تفعیل مصدر ہے، تصریف، تعلیم، تصدیق، لیکن ثلاثی مجرد کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ سماع پر ہی موقوف ہے۔ لفظ علم یہ ثلاثی مجرد سے عالم یا علم سے علم مصدر ہے، جو لغوی معنی اس کا ہے جاننا۔ اب اصطلاح میں اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہے۔ منطقی عام طور پر جو اس کی تعریف کرتے ہیں علم کی، تو وہ اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ حصول و صورت الشیء فی العقل، حصول و صورت الشیء فی العقل، کسی چیز کی صورت کا عقل میں آ جانا۔ مثال کے طور پر آپ جب لفظ انسان بولتے ہیں تو انسان کا خاکہ اس کی صورت ذہن میں آ جاتی ہے۔ ایپل اور سیب کا لفظ بولتے ہیں، سیب کی صورت آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، عقل میں آ جاتی ہے۔ تو کسی چیز کی تصویر کا، صورت کا ذہن میں آ جانا منطقیوں کے ہاں علم کی یہ ایک ڈیفینیشن اور تعریف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علم لفظی معنی جاننا، اور مناطقہ کی اصطلاح میں اس کی ایک تعریف
اصول و صورت الشیء فی العقل، کسی چیز کی تصویر کا عقل میں آ جانا، یہ اس چیز کا علم ہوتا ہے۔ یا دوسرا لفظ ہم نے پڑھا تھا کتاب میں، ادراک۔ علم اور ادراک کو بعض ایک ہی سمجھتے ہیں، تو ادراک میں آپ نے یہ پڑھا کہ وصول النفس الی شیء بمعنی ہی التمام، کسی چیز کے مکمل معنی کا کی طرف نفس کا پہنچ جانا، یہ علم کی یا ادراک کی ایک تعریف ہے، اور شعور میں ناتمام معنی تک پہنچنے کا نام شعور رکھا گیا۔ تو علم جاننا یا مناطقہ کے ہاں کسی چیز کی تصویر کا انسان کی عقل میں آنا، یہ علم کی ایک تعریف بیان کی جاتی ہے۔ میں نے بتایا جب آپ کسی کے لیے بولتے ہیں عبد الصبور، ایک انسان کا نام ہے، تو وہ انسانی صورت اور شکل جو ہے وہ ہمارے ذہن میں گردش کرنے لگ جاتی ہے، تو اس چیز کا نام رکھا گیا ہے علم۔ پھر علم کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، یہ تھوڑا سا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ ایک علم کی قسم ہے علم تصور، اور دوسری قسم ہے علم تصدیق۔ علم تصور اور علم تصدیق۔ علم تصور وہ علم ہوتا ہے جس میں کوئی حکم نہیں پایا جاتا، خالی لفظ کا اکیلا معنی معلوم ہوتا، حکم نہیں کوئی پایا جاتا، وہ علم تصور ہے۔ جیسے ایپل، اس کا معنی سیب، یہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب سیب کے بارے میں کوئی حکم آپ بیان نہیں کر رہے، یہ سیب میٹھا ہے، کھٹا ہے، خراب ہے، یہ سیب کی کون سی قسموں میں سے ہے، یہ کیا فائدہ دیتا ہے، کوئی اس کے متعلق حکم بیان نہیں ہوا، خالی لفظ کا معنی بغیر اس کا حکم ذکر کیے معلوم ہونا، یہ علم تصور ہے۔ تصور، تصور یتصور، تصور باب تفاعل سے مصدر ہے لفظ تصور، تو باب تفاعل سے مصدر تصور، کسی چیز کی صورت بننا۔ اسی سے لفظ آپ سنتے ہوں گے تمثل، یہ مناظرے والے بھائی بھی بیچ میں کچھ موجود ہے، ایک میں مناظرانہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بی بی مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ جب آیا مسیح علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دینے، تو قرآن نے لفظ ذکر کیا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ تمثل، یہ تصورہ کی طرح تمثل، اور حدیث بخاری جو ہے وحی کے باب میں جب جبریل آتے تھے تو یتمثل لی، یتمثل وہ اس کا مضارع ہے، تمثل کسی چیز کی صورت اور مثل بن جانا، اس میں بناوٹ کا مفہوم بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں وہ چیز کی حقیقت، روپ دھار لینا۔ وَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تھا وہ ملک نوری، لیکن وہ مثل بشر بن گیا، بشر کا لبادہ اوڑھ لیا، بشر کی صورت اس نے بنا لی، روپ دھار لیا۔ تو تصور کسی چیز کی شکل کا روپ دھار لینا، تو کسی چیز کا معنی اور مفہوم، اکیلی چیز کا معنی اور مفہوم آپ کے جناب و عقل میں آ جاتا ہے تو اس کو علم تصور کہتے ہیں۔ تو تصور یہ باب تفاعل سے مصدر ہے، صورت سے یہ لفظ بنایا گیا ہے۔ تو خالی
کسی لفظ کا معنی معلوم ہونا اور کوئی حکم اس کا بیان نہ کرنا، حکم سے اس کا خالی ہونا، یہ علم تصور ہے۔ اور تصدیق علم کی جو دوسری قسم ہے، علم تصدیق، تصدیق باب تفعیل کا مصدر ہے، صدق یصدق تصدیق، یہ صدقہ مجرد میں اس کا مادہ صاد دال اور قاف ہے، جیسے تصور کا صاد واو را، ایسے تصدیق کا صاد دال اور قاف، صدق مادے سے یہ تصدیق کا لفظ بنا ہے۔ تو باب تفعیل یہ ثلاثی مزید فی کے صرف کے ابواب میں سے ایک باب ہے، اس کی ماضی فعل صدق، مضارع یفعل یصدق، مصدر تفعیل تصدیق۔ تو تصدیق کسی چیز کو سچ کر دکھانا، کسی چیز کو سچا ثابت کرنا۔ تو علم تصدیق ایسا علم ہے جس میں کسی چیز کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اور لحاظ سے آپ دیکھو، علم تصور میں کلمات مفردہ ہوتے ہیں، الگ الگ الفاظ، اور علم تصدیق میں انہی مفرد کلموں کو جوڑ کر جملہ بنایا جاتا ہے۔ جب جوڑ کر جملہ بناتے ہیں تو وہ جملہ آپ کو کسی چیز کی خبر دیتا ہے یا کسی چیز کی طلب پیدا کرتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اب اس میں نماز کے قائم کرنے کا مطالبہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا مطالبہ ہے، تو یہ ایک حکم بیان ہو گیا ہے۔ ایسی خبر بھی ہوتی ہے، جیسے ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان دونوں جملوں میں دیکھو، اللہ نے ایک مثال بیان کی، اس میں مثال بیان کرنے کی خبر دے رہے ہیں آپ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ محمد اللہ کے رسول ہے، اس جملے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی خبر ہے۔ تو جب کسی چیز کی خبر دی جائے یا طلب بیان کی جائے تو سمجھو آپ نے کسی چیز کے متعلق کوئی حکم ذکر کیا ہے۔ تو جس علم کے اندر کسی چیز کا حکم پایا جائے وہ علم علم تصدیق ہوتا ہے، وہ علم تصدیق ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک بات مناطقہ کے ہاں سمجھنے والی یہ بھی ہے کہ حکم کس کو کہتے ہیں، حکم کس کو کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہاں یا نہ میں کرنا، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہاں یا نہ میں کرنا۔ جیسے وہ آداب الباس والمناظرہ میں ایک عبارت آئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ کسی چیز کے حوالے سے کوئی اس بات کرنا یا نفی کرنا۔ تو حکم ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ہاں یا نہ میں کرنا، اس بات یا نفی میں کرنا، اور اس کو عربی میں کہہ دیتے ہیں نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا، نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا،
ایک شے کی نسبت دوسری چیز کی طرف ایجابی یا سلبی طور پر کرنا. نسبت ایجابی ہوتی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرنا. اگر نعت جن بھائیوں نے پڑھی تو اس میں کلام موجب، یہ استثناء کی بات سنے آپ نے خاص طور پہ امام کی ابتدائی کتابوں میں پڑھا تھا. کلام موجب ایسا کلام جو کسی چیز کو ثابت کر رہا ہوتا ہے، مثبت کلام. اور دوسرا کلام غیر موجب جس کو مناطقہ میں نسبت سلبی کہتے ہیں. عقائد کی کتابوں میں بھی آپ ایجاب اور سلب کا لفظ پڑھتے ہیں. ایجابی صفات جو اللہ کے لیے ثابت کی جاتی ہے، جیسے وہ سنتا ہے، ہر وقت ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ ہر چیز کو روزی دیتا ہے. تو یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو صفات ایجابیہ ہیں. اور صفات سلبیہ، سلب کسی چیز کی نفی کرنا، کسی چیز کی نفی کرنا. مثلا اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اس سے ظلم کی نفی یہ صفت جو ہے نا سلبی ہے. تو ادھر ہی مناسب منطق میں ایجاب اور سلب، ایجابی نسبت ایسا جملہ سمجھ لیں جس میں کسی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر محمد رسول اللہ، یہ جو محمد اللہ کے رسول ہے تو رسول اللہ ہونے کی نسبت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے یہ نسبت ایجابی ہے. ایجابی نسبت، یعنی اس میں آپ نے ثابت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زیدن لیس بکاتب، زید ہرگز کاتب نہیں ہے، اس میں زید سے کاتب ہونے کی نفی تاکیدی جو کی گئی ہے تو یہ نسبت سلبی ہے. اس میں زید کے کاتب ہونے کی نفی کی گئی ہے. تو ایجابی یا سلبی، اس بات یا نفی، پازیٹو یا نیگیٹو، سینٹینس اور فکرے کو اگر آپ پازیٹو رکھتے ہیں، مثبت رکھتے ہیں، تو اس میں آپ ایک چیز کی طرف کسی چیز کو ثابت کر رہے ہیں، یہ حکم لگا رہے ہیں. اور اگر آپ سینٹینس اور فکرے کو نیگیٹو رکھتے ہیں، اس میں نفی کرتے ہیں کسی چیز کی، تو اسی کو ہی نفی کو ایجاب، یہ نسبت سلبی یا کسی چیز کی نفی کرنا یا نیگیٹو سینٹینس جو ہے کہا جاتا ہے. تو حکم کی تعریف یہ ہوئی کہ کسی ایک شے کی نسبت کسی دوسری شے کی طرف ہاں یا نہ میں کرنا، یہ سادہ سے اس کی تعریف ہے. عربی میں نے آپ کو بتایا کہ حکم کی تعریف یہ ہے نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا. مثال کے طور پہ تو صبور صاحب جیسے مناظرہ کرتے ہیں اور مناظرہ کرتے ہیں مسئلہ تقلید پر، تو اب مخالف تقلید پر حکم لگاتا ہے کیا کہ ائمہ اربع میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے. اب یہ جو وجوب کی نسبت ائمہ اربع کی طرف کر کے تقلید کے وجوب کا حکم لگایا، یہ نسبت ایجابی ہے. یہ سینٹینس اور فکرہ پازیٹو ہے. اس فکرے کے اندر آپ نے ائمہ اربع کی نسبت سے ایک وجوبی حکم بیان کیا ہے. اب جب فریق مخالف وجوبی حکم لگا رہا ہے تو وہ ثابت کر رہا ہے، ثبوت کا حکم لگا رہا ہے، تو آپ اس کے مقابلے میں ائمہ اربع کی تقلید پر
نفی کا حکم لگائیں گے کہ وہ واجب کہتا ہے تو آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں بعض صورتوں میں یہ حرام ہے یا بعض صورتوں میں یہ کفر ہے یا شرک ہے، اس کی تنقید کر کے آپ نفی کا حکم لگائیں گے تو ایک طرف اس بات ہوگا اور ایک طرف نفی ہوگی۔ مثلا آپ فاتحہ پر مناظرہ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ آپ نفی کا حکم لگا رہے ہیں۔ طریقے مخالف ثابت کرے گا کہ فاتحہ جب آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہو تو بالکل نہیں پڑھے گا، فاتحہ پڑھے گا تو اس کی نماز خراب ہو جائے گی، فاسد ہوگی یا مکروہ ہوگی یا جو ہے نا وہ حرام ہوگی، جو حکم کرے گا نفی کا لگائے گا۔ تو یہ اس بات اور نفی، ایجاب اور سلب، نیگیٹو اور پازیٹو ہو تو پھر ہی مناظرہ ہوتا ہے۔ ایک یہاں میں آپ کو عبدالصبور صاحب کے علاقے کی مثال دیتا ہوں۔ میں نے ایک دو جگہ بیان بھی یہ کی ہے کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ بدین شہر میں جو بندیوں کے ساتھ ہمارا مسئلہ تقلید پر مناظرہ طے ہوا۔ میں حضرت مولانا محمد یحییٰ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے رئیس المناظرین قاضی عبدالرشید ارشد حافظہ اللہ اور ہمارے نوجوان یعنی ان دونوں سے عمر میں چھوٹے ہیں علماء میں سے مولانا داود ارشد حافظہ اللہ جو کئی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں، ہم چاروں وہاں مناظرے کے لیے گئے تو مخالف فریق کی طرف سے ان کے کراچی کے عمر رسیدہ مفتی ہیں مفتی حبیب اللہ، اور دوسرے مناظر ان کے مولوی منظور مینگل جن کی آج کل نیٹ پر کافی ویڈیوز آ رہی ہیں اور ویڈیو دیکھ کر ان کی حقیقت اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو علوم کا بڑا ماہر سمجھتا تھا منظور مینگل، کہتے جی عربی میں بھی، انگلش میں بھی، سندھی میں بھی، بلوچی میں بھی میں کئی زبانیں جانتا ہوں اور حدیث کا اپنے آپ کو بہت بڑا استاد سمجھتا ہے۔ تو آمنے سامنے جب ہم بیٹھے، ابھی پینل کا اعلان ہونا تھا ہی، میں کتابیں سیٹ کر رہا تھا، اس نے اسپیکر پکڑتے ہی بڑی پھرتی اور تیزی کے ساتھ یہ بات کہی کہ ہم کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے اور واجب کی ضد حرام ہوتی ہے، لہذا تم لکھو حرام ہے۔ قاضی صاحب کھڑے ہونے لگے، میں نے بٹھا دیے۔ میں نے کہا تھا بھی مناظرہ شروع نہیں ہوا، اس سوال کا جواب میں اس کو دیتا ہوں۔ میں نے اسپیکر پکڑا اور کھڑا ہو گیا تو اب واجب کی ضد اس نے کہا حرام ہوتی ہے، یہ اصول میں کہا کہ اس سے بات ہی غلط ہے۔ تو میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ منظور مینگل صاحب، آپ مفتی حبیب اللہ صاحب، جتنے آپ کے ساتھ جامعہ فاروقیہ کے یہ مدرسین اور دیگر علماء اور مفتی آئے ہوئے ہیں، اور یہ جتنی آپ کتابیں اپنے مذہب کی اٹھا کر لائے ہوئے ہو، اپنی کتب سے یہ مجھے نکال کر دکھلا دو کہ واجب کی ضد حرام ہوتی ہے، تو میں خالی یہ لکھ کے نہیں دیتا بلکہ میں شکست لکھ دیتا ہوں۔ ابھی ایک نقطہ میں نے پکڑ لیا کا، اب اس کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ احناف نے فرض اور واجب میں فرق کیا۔ فرض وہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے اور واجب دلیل ظنی سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ فرض کے لیے دلیل قطعی یا قرآن کی آیت یا پھر متواتر حدیث چاہیے، اور ظن ثابت کرنے کے لیے ظنی حکم لگانے کے لیے تو دین خبر باعث بھی کام آتی ہے۔ تو وہی اخبار احاد کو ظنی سمجھتے ہیں، تو واجب دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے حرام اور مکروہ تحریمی میں بھی فرق کیا ہے۔ جو چیز دلیل قطعی سے ثابت ہو اس کو حرام کہتے ہیں، اور جو چیز دلیل ظنی سے ثابت ہو ان کے ہاں وہ ان کے لیے مکروہ تحریمی بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے فرض کے مقابلے میں فقہ حنفی کے اصولوں میں حرام کا لفظ ہے، واجب کے مقابلے میں ان کے ہاں مکروہ تحریمی کا لفظ ہے۔ تو میں نے جب پکڑ لیا تو میں نے سوال کیا تو مینگل صاحب کا سر نیچے،
قریب بیٹھے ہوئے ایک استاد کو کھڑا کر دیا، اس نے شور شروع کر دیا۔ میں نے کہا جتنا شور آپ کریں گے میں آپ سے بڑھ کر شور کرنا جانتا ہوں، میں پنجاب سے آیا ہوں، اللہ کو بدل دے، اور شور کرنے کا بھی ہمیں پتا ہے۔ دلیل کا جواب دلیل سے تو شور کرو گے تو جواب میں شور ہی کرنا۔ وہ 2-4 منٹ بولتا رہا، میں بھی اس کے مقابل یہی سوال دہراتا رہا، وہ بھی بالکل آرام سے بیٹھ گیا۔ پھر یہ 10-15 منٹ کی گیم تھی، 10-15 منٹوں کے اندر ہی انہوں نے اپنا بوریا بسترا گول کیا اور پولیس کا بہانہ بنا کر مناظرے سے رائے فرار اختیار کر دی۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ حرام اور واجب کی اصطلاحات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ایک طرف اثبات ہے دوسری طرف نفی ہوتی ہے۔ تو بعض کا مناظرانہ طور پر بھی وہ کہتے ہیں واجب ہے، ہم کیا کہتے ہیں غیر واجب ہے۔ یہ ایک فنی نقطہ نظر سے واجب کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں غیر واجب ہے، وہ کہتے ہیں غیر واجب کیا ہوتا ہے، یہ تو اس کی ضد نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ضد ہے جیسے آپ نے مقلد کی ضد غیر مقلد بنا دی۔ جب آپ نے آپ کو مقلد کیا تو مخالف کو غیر مقلد کیوں کہتے ہو؟ اگر مقلد کی ضد غیر مقلد ہو سکتی ہے تو واجب کی ضد غیر واجب کی ہو سکتی ہے۔ یا پھر کہو مقلد کے مقابلے میں محقق ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، اور مقلد جو ہے اس کو حق نہیں ہوتا مناظرہ کرنے کا، مقلد ہو کر مناظرہ کرے تو اصول فقہ حنفی کی روح سے اس کا علاج تو سوائے تلوار کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ حوالہ بھی اصول فقہ حنفیہ کی کتاب جو ہے نا تقویب الادلہ قاضی ابو زید تبوسی کی، اس میں موجود ہے۔ مقلد ہو کر اگر اعلیٰ تمہید رکھتا ہے اور پھر بھی مناظرہ کرتے ہیں تو اس کا علاج انہوں نے بتایا اس کو مینٹل اسپتال میں داخل کروا دو، اور اگر اعلیٰ تمہید رکھتا ہی نہیں ہے اور گفتگو کرنے کے لیے میدان میں کود پڑتا ہے تو اس کا علاج پھر سوائے تلوار کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ اصول فقہ حنفیہ کے اندر تقویب الادلہ میں موجود ہے۔ بہرحال یہ بتانے کا مقصد آپ کو کہ جب مناظرہ ہوتا ہے تو ایک طرف کسی چیز کا اثبات ہوتا ہے اور دوسری طرف کسی چیز کی نفی ہوتی ہے، تو کسی ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف ایجابی یا سلبی طور پر کرنا، ہاں یا نہ میں کرنا، اثبات یا نفی میں کرنا، پازیٹیو یا نیگیٹو میں کرنا، تو جب ایک چیز کی نسبت کوئی حکم آپ بیان کریں گے وہ ثابت کریں یا نفی کریں تو وہ اس نسبت کو ہی حکم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں آج میں نے آپ کو حکم اور تصور اور تصدیق اور اس علم کے اسماء اور اس علم کی تعریف، غرض و غایت اور فائدہ اپنی دیسی سی سادہ سی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ مالک الملک ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے معاون علوم کے اندر گہری ساتھ دسترس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین کے فضل اور کرم سے ہمارا تو اصل جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ تو کتاب و سنت کی نصوص کو سمجھنا ہے، اس کے لیے نحو، صرف، اصول حدیث، اصول الفقہ اور علوم البلاغہ، جو علم معانی، علم بیان وغیرہ، اس کے اندر مہارت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ منصب چونکہ ایک اس وقت رائج ہو چکی ہے اور اس کی اصطلاحات سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ بہت ساری کتابیں ہمارے اسلاف کی بھی ایسی ہے جس میں منطقی ابحاث ہے، ان کو دخل ہوتا ہے یا نہ بھی ہو تو مخالف حضرات بعض اوقات منطقی اصطلاحات مناظروں میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں ان کی واقفیت ہوگی تو آسانی سے ہم اس کا جواب دے سکیں گے۔ اللہ مالک الملک ہمیں صحیح فہم نصیب کرے، بلکہ ایک اصطلاح ہے تشہیز الاذہان، تمام طلبہ علم کو اللہ پاک یہ نصیب کرے۔ کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب باب باندھتے ہیں نا تو صحیح بخاری بتا اوقات خالی باب باندھتا ہے، علماء وہاں لکھتے ہیں کہ وہ عنوان نہیں دیا امام بخاری نے، کیوں نہیں دیا؟ تشہیز الاذہان کے لیے، تاکہ پڑھنے والا اپنے ذہن کی حدت اور تیزی کے ساتھ اس کا خود عنوان مقرر کر لے سیاق و سباق دیکھ کر۔ اللہ ذہنوں کی تیزی تشہیز الاذہان نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔